الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سبق آموز واقعہ اختتام کو پہنچا ہے، جس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے گرنے والی دیوار کو کھڑی کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے صاف منع کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، آپ نے ان کی دیوار کو کھڑی کر دی، اگر آپ ان سے دیوار کھڑی کرنے کی اجرت لے لیں تو اچھا ہے، تاکہ کھانے پینے کا خرچہ نکل جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ ان گاؤں والوں نے چاہے ہمیں کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ایک دیوار گر رہی ہے اور وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ اس دیوار کو ابھی کھڑی رہنے دو، تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، میچور ہو جائیں، تب یہ اس خزانے کو خود سے ہی نکال لیں گے۔ تو اس میں جو سبق ملا، پہلا سبق وہ کل میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ دوسرا اہم سبق اس میں جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، اچھی طریقے سے سمجھنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور ان 2 یتیم بچوں کے ماں باپ اور خاص کر کے والد صاحب بہت نیک تھے، تو اس دیوار کو حضرت نے کھڑی کر دی تاکہ اس کے نیچے موجود خزانہ چوروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ گاؤں والے تو بڑے ہی عجیب و غریب لوگ ہیں، مہمان نوازی بھی نہیں کرتے، کچھ کھلاتے پلاتے بھی نہیں راستے کے مسافر کو،
ان کے ہاتھ میں اگر وہ دفینہ اور خزانہ مل جائے گا تو یہ ان بچوں کو نہیں دیں گے، خود ہی ادھر ادھر اس کو اڑا دیں گے۔ اب یہاں سے علماء کرام نے ہمارے لیے ایک سبق دیا ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں پہلے اسلامی حکومت موجود تھی، بعد میں انگریزوں کا داخلہ ہوا۔ تقریباً انہوں نے 200-250 سال تک ہمارے اس ملک پر قبضہ جمایا، اور ان کا جو ایسٹرن کلچر ہے، دجالی جو ان کا ایک نظام ہے، سب کو دھوکہ دینا، فراڈ، مفاد پرستی، سیلفشنس اور عریانیت، ننگاپن اور خدا کا انکار، اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، مادیت پرستی، ہر آدمی میٹیریلسٹ ہے، یہ سب اپنے ملک سے لے کر آئے اور لا کر کے ہماری اس ملک میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا۔ ہمارے اس ملک میں اپنا سارا نظام انہوں نے دھیرے دھیرے چلانا شروع کیا۔ ہندوستان کا رہنے والا ہر ایک باشندہ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہو، چاہے دوسرا کوئی ہو، سب کو اپنے ہی نہج پر، اپنے ہی کلچر پر اس نے چلانا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس کے اثرات جبراً یا ماحول سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے درمیان بھی وہ اثرات منتقل ہونے لگے، کیونکہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور آ جاتا ہے۔ تو انگریز جب ہندوستان میں آیا، اس نے اپنے اثرات کو چھوڑا، تعلیم کے نام پر، کالج کے نام پر، یونیورسٹیز کے نام پر، اور لائف سٹائل، سویلائزیشن، یہ سب اس نے ملک کے نظام کو چندر وندر کر دیا۔ کسی کو اس کی فکر ہو نہ ہو، اللہ پاک نے ایمان والے کو ایسا دل عطا کیا ہے کہ وہ خود اپنی بھی فکر کرتا ہے، ساتھ میں دوسرے کی بھی فکر کرتا ہے۔ ان انگریزوں کو ملک پر قبضہ کرنے والے ان ناپاک ہاتھوں کو اس ملک سے باہر کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بڑی کوششیں کی، بہت زیادہ مجاہدے کیے۔ 16ویں سینچری سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن اس کا کوئی خاص چرچا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں ڈائمنڈ ہاربر میں، کلکتہ میں علی وردی خان نے آواز اٹھائی تھی، اس کا بھی کوئی خاص چرچا نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ 1799 میں سری رنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست انگریزوں کو للکارا اور مقابلہ کیا اور بالآخر شہید ہو گئے۔ پھر 1803 میں دہلی کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ لکھا فارسی زبان میں۔ اس وقت انڈیا کا لینگویج کیا ہے؟ اسٹیٹ لینگویج
ہندوستان کا فارسی تھا، فارسی زبان میں فتویٰ لکھا کہ انگریزوں کی غلامی کرنا اب بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، انگریز کو یہاں سے بھگانا اور ان کے خلاف جہاد کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے، ان کو بھگاؤ اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرو۔ اس کا اثر بہت ہوا اور حضرت کے جتنے شاگرد تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے بڑے بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ پھر 1857 میں یو پی میں مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں شاملی ایک جگہ ہے، وہاں پر بڑے بڑے اللہ والوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ایک بڑی تعداد میں علماء کرام شہید ہو گئے۔ علماء اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مان لیجئے، برا نہ مانیے، میں مر گیا اور پورے ہمارے شہر میں کوئی بھی مولوی نہیں ہے، آپ کی رہبری کون کرے گا؟ آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کون دے گا؟ 1857 میں ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی، تقریباً ان انگریزوں نے 50,000 علماء کرام کو پھانسی پر چڑھایا اور 4.5 لاکھ 5 لاکھ کے قریب عام آپ جیسے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا، کسی کو تلوار سے، کسی کو بندوق سے مارا انگریز نے۔ تو علماء کرام کی ایک بڑی تعداد انگریزوں کے بھیٹ چڑھ گئی اور شہید ہو گئے۔ اب ملک میں رہنے والے مسلمانوں کا ایمان کیسے بچایا جائے؟ مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم کون دے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کی اور اس کے نیچے چھپا ہوا جو خزانہ ہے اس کو محفوظ کیا۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ اس قدر ہم نے انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کعبۃ اللہ میں جا کر کے دعائیں مانگی، امت کی فکر اور ہمارے اس ملک کی فکر، حضرت نے دعائیں مانگی، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی برکت سے علماء کے دل میں بات ڈالی کہ اب اسلام کی دیوار گر رہی ہے۔ سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف میں جو کہا گیا اس پر عمل کرو۔ علماء کو اللہ نے دماغ میں ڈالا کہ سورہ کہف میں اس کا سولوشن موجود ہے، ایمان کیسے بچایا جائے مسلمانوں کا۔ تو علماء کرام کو بات سمجھ میں آئی سورہ کہف میں یہ آیت پڑھ کر کے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کیا، اس کے نیچے کا خزانہ محفوظ ہو گیا، بعد میں بچے بڑے ہو کر کے اس خزانے کو نکال لیں گے۔ اور ان کے جو باپ دادا تھے نیک اور صالح تھے۔ تو ہمارے علماء کرام نے اس آیت میں غور و فکر کر کے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں اس طرح کی چیزوں کو منکشف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ دیوبند میں جو مدرسہ بنا ہے نا، اس میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے 9 درہ، یعنی 9 دروازے۔ اس مدرسے کو جو بنانے والے ہیں ان کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خواب میں انگلی سے نشان ڈال کر کے دکھایا کہ یہاں پر تم مدرسہ بناؤ،
یہاں بچوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ۔ اسلام کی دیوار گر رہی ہے، علماء کرام کی شہادتیں ہو گئیں انگریزوں کا مقابلہ کر کے، یہاں تم مدرسہ قائم کرو۔ چنانچہ 1866 میں 1857 میں ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہو گئے، تو 1866 میں دیوبند گاؤں میں مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، اور 2 سے مدرسہ شروع ہوا، ایک پڑھانے والے ایک پڑھنے والے۔ پڑھانے والے استاذ کا نام بھی محمود، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا نام بھی محمود۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ انار کے درخت کے نیچے سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا، بعد میں دھیرے دھیرے کام چلتا گیا، جہاں حضور نے نشانی بتائی تھی وہاں پر پوری تعمیر وغیرہ جاری ہو گئی، سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہمارے علماء کرام نے اسلام کی جو دیوار گر رہی تھی اس کو کھڑا کر دیا۔ کس طرح؟ مدارس کو قائم کر کے، مدرسوں کو قائم کر کے اسلام کی گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کیا، تاکہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے، مدرسوں کے اندر کیا خزانہ ہے؟ قرآن کی تعلیم، اللہ کے احکامات کو پڑھنا پڑھانا، بندے کو اللہ کیا ہے بتلانا، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے، انسان دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث۔ تو سورہ کہف کی اس آیت کو اللہ نے بزرگان دین کے دماغ میں ڈال دیا کہ گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کرو، یعنی اسلام جو اب ختم ہونے کے قریب ہے ہمارے اس ملک میں، اس کو کیا کرو؟ ختم ہونے نہ دو، مدارس کی بنیاد ڈالو، اور اس کے نیچے جو خزانہ ہے قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، اس کی حفاظت کرو۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، پڑھتے پڑھاتے کام جاری ہوا، پھر دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا بھی آیا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ جو خزانہ ہے قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، وہ جو ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو اس کے بچے باہر نکال کر لائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اس کے خزانے کو وہاں سے پڑھنے والے بچے باہر لے کر آئے، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو باہر دوسری جگہوں پر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں نے جب مدرسے سے باہر نکلے، قرآن کی تعلیم حاصل کیا، حدیث کی تعلیم حاصل کی، تو ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جب باہر آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں جو کچھ پڑھا اس کو باہر امپلیمنٹ کیا۔ کیسے امپلیمنٹ کیا؟ زبان سے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، اور معاملات کو صاف رکھا، اخلاق اپنے، ہیبٹس اپنے اچھے بنائے، یہ سب کچھ کیا۔ قرآن کا آرڈر کیا ہے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ ظالم کے سامنے اب ہاتھ جوڑنے کا ٹائم ختم ہو گیا، ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اس کو ظلم کرنے نہ دو، مظلوم کو بچاؤ۔ ظالم حکومت اور اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور مظلوم ہمارے ملک میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو۔ یہ جو قابض ہے انگریز، اس کو اس ملک سے باہر بھگاؤ، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہندو بھائی، مسلمان، سکھ سب مل جل کر صدیوں سے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر یہ انگریز آ کر کے قبضہ کیا ہوا ہے،
چنانچہ مسلمانوں نے 1866 کے بعد جم کر کے مقابلہ کیا۔ 1920 میں حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مہاتما گاندھی جی کو بھی ساتھ میں لیا، غیر مسلم لیڈروں کو ساتھ میں لیا، سب نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ الحمدللہ 1947 میں اگست کی 15 تاریخ کو اور رمضان کی 27 کو، رمضان کی 26ویں کو، ہم لوگ اس کو 27 بولتے ہیں، 26ویں کو شب قدر تھی وہ، اس رات میں الحمدللہ ہمارا یہ ملک انگریز کے ناپاک قبضے سے آزاد ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ پاک نے سورہ کہف کی اس آیت میں ہمارے لیے اسلام کو بچانے کا راستہ بتایا ہے کہ جب کبھی کسی بھی جگہ اسلام کا نام و نشان مٹنے والا ہو تو کیا کرنا ہے؟ مدارس کی بنیاد ڈالنا ہے، مدرسوں کو چلانا ہے، مکتب کو چلانا ہے، محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لا کر ان کو قرآن کی تعلیم دینا، الف با پڑھانا، اسلامی عقائد، بیسک نالج آف اسلام، فنڈامنٹلس آف اسلام اور لیسنس آف ہیومینٹی، ٹیچنگس آف قرآن، سیئنگس آف پرافٹ، یہ سب سکھانا اور غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، وہ اگر پتھر بھی برسائے تو ہمیں پھول سے جواب دینا اور ان کو اچھی طریقے سے بات کرنا اور اپنے آدمیوں کی حفاظت کرنا، بچیوں کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، مسجد سے، مدرسوں سے اور علماء سے اپنا تعلق قائم رکھنا ہے۔ بچوں کو سکھائیں گے، ہمارے بچوں کا ایمان بچے گا، بچیوں کا ایمان بچے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ سب مرتد ہو جائیں گے، کفر میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔